میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآن کی ہر آیت ایک نشانی ہے جس سے اس کے لکھنے والے کی یاد آئے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی پرانے دوست کی جس کو آپ بھول چکے ہوں۔ اس کا رکھا ہوا کوئی پرانا پین یا کوئی یادگار سامنے آ جائے تو ایک دم سے اس دوست کی یاد آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کی ہر آیت پڑھ کر سن کر اللہ کی یاد آنی چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب تھوڑی بہت عربی سمجھ آنے لگے گی، ورنہ ہم تو عذاب کی آیتوں کو بھی سن کر سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ سورہ رحمان، جسے عروس القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن کو جس طرح سجایا جاتا ہے، خوشنما لباس پہنایا جاتا ہے، ہیرے زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سورہ رحمان کو بھی اللہ نے سجایا ہے۔ اس کا ایک اپنا ہی ڈیوائن میوزک ہے، جو ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار کی تکرار سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ مصری قاری جس طرح خوبصورت آواز سے اس سورت کو پڑھتے ہیں، سننے والوں کے لیے ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ ویسے تو اس پوری سورت میں اللہ کی ہر آیت میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا بیان ہے، لیکن آج ہم سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتوں پر غور کریں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 سپرلیٹو ڈگریز بیان کی گئی ہیں، یعنی 4 ٹاپ موسٹ چیزیں۔ سب سے پہلے ہے الرحمن۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ جی، الرحمن، کیونکہ الرحمن بنا ہے رحم سے، اللہ کی وہ صفت جس کی ضرورت دنیا کے ہر انسان، چرند پرند، ہر جاندار کو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمت خداوندی۔ کیسے؟ اسے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جنت میں صرف اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ تو کسی صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رحمت خداوندی کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو میری اور آپ کی تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ اگلی آیت ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ دنیا کے سارے علوم اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی میں آیا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ اسے سکھا دے۔ جو علم ابتدائی انسانیت سے چلا آ رہا ہے اور جو کچھ مزید قیامت تک دریافت ہوتا رہے گا، سب میرے اللہ کی قدرت سے ہے، اور اس علم میں جو چوٹی کا علم اللہ نے انسان کو سکھایا ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اگلی آیت ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ حیوانات کو کس نے بنایا؟ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، کہکشاں، زمین میں موجود ساری نباتات، یہ جانوروں کی 20 لاکھ اسپیشیز، یہ سب کس نے بنائی؟ لیکن ان سب تخلیقات میں چوٹی کی تخلیق، ٹاپ موسٹ کریشن جو اللہ نے کی ہے وہ ہے انسان۔ ساری ٹاپ موسٹ چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ کا سب سے خوبصورت نام الرحمن، سب سے اعلیٰ پائے کا علم، علم القرآن، اور اللہ کی سب سے بڑی تخلیق خلق الانسان، اور اب آخری میں علمہ البیان، بیان کرنے کی صلاحیت۔ بینائی کس نے عطا کی؟ سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں کی طاقت کس نے عطا کی؟ انسان کو بیش بہا صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن اس میں چوٹی کی صلاحیت بیان کرنے کی صلاحیت ہے، جو انسان کو تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتوں میں اللہ نے 4 ٹاپ موسٹ چیزوں کا بیان کیا ہے، اور اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور میرے اس ولاگ کو اپنی فیملی اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔